بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ صرف کے اندر قرآن پاک کے سیغوں کی تحقیق کا دوسرا سبق ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کا۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کے پہلے سبق کے اندر 10 سیغے جو ہے وہ بتائے گئے۔ دوسرے سبق کے اندر آج ہم 7 سیغے سورہ فاتحہ کے وہ حل کرتے ہیں۔ پہلا سیغہ ہے نستعینو، نستعینو، استعانہ یستعین استعانتن فہو مستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ سیغہ ہے جمع متکلم مضارع مثبت معروف، مضارع مثبت معروف سیغہ جمع متکلم۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے نستعین، اور 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی۔ 7 اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے، 7 اقسام میں سے نستعین و اجوف واوی ہے۔ باب اس کا بنتا ہے استفعال، اور مادہ اس کا ہے عین واو نون۔ اون سے باب استفعال پہ جب لے کے جائیں تو یہ استعانتن بنتا ہے۔ کہتے ہیں استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا، استعانت کا معنی ہے مدد مانگنا، مدد طلب کرنا۔ تو یہی ہم نے معنی کیا، نستعین کا معنی ہے ہم مدد چاہتے ہیں۔ دوسرا سیغہ ہے اہدی۔ اہدی کا لفظ جو ہے یہ ہدایت سے بنا ہے۔ بڑی کتابوں کے اندر اس کے 2 معنی آتے ہیں، ایک تو ایصال الی المطلوب، دوسرا جو ہے ارات الطریق، ایک ایسا راستہ دکھانا جو انسان کو مطلوب تک پہنچا دے۔ خیر اہدی کا معنی ہے تو دکھا یا چلا، تو دکھا یا تو چلا۔ اور یہ سیغہ ہے واحد مذکر حاضر، امر حاضر معروف، فعل امر حاضر معروف۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے، 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے ناقص یائی ہے۔ باب ہے ضرب یضرب ہدا یہدی ہدایتن فہو ہادن، اسی سے ہادی بنتا ہے، اسی سے مہدی اسم مفعول کا صیغہ بن جاتا ہے۔ مادہ اس کا ہے عین دال یا، اس کا مادہ ہا دال یا، ہا دال یا، تو یہ اس کا مادہ ہے ہا دال یا ہدین۔ تو ہدایت اس کا مصدر آتا ہے، اور اہدی جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے۔ تیسرا صیغہ ہے صراطن۔ صراطن اس کا معنی ہے راستہ، صراط الذین انعمت علیہم میں صراطن کا معنی ہے راستہ، اور یہ اس میں جامد ہے۔ اسی طرح 6 اقسام میں بھی اس میں جامد ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح ہے۔ اور یہ ناصر ینصر سے ہے، اس کا مادہ ہے صاد را طا، صاد را اور طا۔ صراط واحد ہے، سروت اس کی جمع آتی ہیں، صراط واحد ہے، سروت اس کی جمع ہے۔ آگے چوتھا سیغہ ہے مستقیم۔ مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کے اندر آتا ہے۔ تو مستقیم جو ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا، تو یہ اسم فاعل ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، یہ اسم ہے، اور ثلاثی یہ مزید فی ہے۔ اجوف واوی ہے، یہ قوم سے بنا ہے۔ استفعال سے یہ آتا ہے استقام استقیم، قاف واو اور میم اس کا مادہ ہے۔ تو مستقیم اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، استقامہ یستقیم استقامت فہو مستقیم، و استقیم یستقام استقامت فدا کا مستقام۔ یہ اس طرح اس کی جو ہے وہ صرف صغیر چلتی ہے۔ اور بہت سارے اجوف کے قوانین یہاں پر جو ہے نا، یہ مستقیمن اصل میں کیا تھا، میں چاہتا تو اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ بھی کر دیتا، مستقیمن کا وزن کیا بنتا ہے، اور یہ اصل میں کیا تھا، اور اس کے اندر قانون کون سا لگ رہا ہے۔ کیونکہ ابھی تک ہم نے صرف کے اندر صرف 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام پڑھی ہیں۔ تو جیسے جیسے ہم آگے صحیح کے قوانین پڑھیں گے، معطل کے قوانین پڑھیں گے، محموز کے قوانین پڑھیں گے، مضاف کے قوانین پڑھیں گے، تو ساتھ ساتھ ہم پھر ان تمام سیغوں کی تعلیلات بھی کریں گے، جو جہاں پر قانون لگتا ہوگا وہ قانون نمبر بھی بتائیں گے، اور وہ بتائیں گے مثلا مستقیمن اصل میں تھا مستقویمن، تو کس قاعدے کے تحت یہ مستقیمن بن گیا، وہ ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ سے یا سے تبدیل ہو گئے۔ خیر انعمتا، تو نے انعام کیا، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، بحث فعل ماضی مثبت معروف ہے، ٹھیک ہے۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے، اور 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ انعمتا، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، اور با میں سے یہ باب افعال ہے، اور مادہ اس کا نون عین میم، نون عین اور میم اس کا جو ہے وہ مادہ ہے۔ انعمتا،
تو نے انعام کیا یا تو نے احسان کیا۔ انعام کا دوسرا معنی جو ہے وہ احسان بھی ہوتا ہے، تو نے انعام کیا یا تو نے احسان کیا۔ چھٹا صیغہ مغضوب، غضب کیا گیا، غضب کیا گیا۔ یہ واحد مذکر اسم مفعول کا صیغہ ہے اور یہ اسم ہے، ثلاثی مجرد ہے اور یہ صحیح ہے ہفت اقسام میں سے۔ با میں سے یہ ضرب یضرب ہے، غضب یغضب، غضب یغضب، اسی سے مغضوب بنا، اسی سے غاضب بنا، یعنی جسے غاصب کہتے ہیں۔ تو مادہ اس کا غین ضاد با، غین ضاد با۔ ضالین، ضالین کہتے ہیں بہکے ہوئے یا گمراہ لوگ جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے ضالین، گمراہ لوگوں کو ضالین کہا جاتا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اسم ہے، ثلاثی مجرد ہے، مضاف ثلاثی ہے۔ دلہ یدل، دلہ یدل باب ضرب یضرب، دلہ یدل دلن فهو دال۔ ضاد لام، لام اس کا جو ہے وہ مادہ ہے، ضاد لام، لام اس کا مادہ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی صرفی تحقیق ہے۔ اس سے اگلے سبق کے اندر ہم سورہ فاتحہ کی نحوی ترکیب وہ کریں گے کہ سورہ فاتحہ کی ترکیب کیا بنتی ہے، اور یہ صرف و نحو اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ طلباء کو عربی عبارات کو سمجھنے کی صلاحیت اور ان کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جائے، تاکہ وہ عربی عبارات کو سمجھ سکیں، عربی عبارات کا ترجمہ کر سکیں۔ تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے اگر وہ 2-4 ماہ اس طرح صرف و نحو اس کا عربی عبارات کے اوپر اجرا کر لیں گے تو ان کی گرامر جو وہ مضبوط ہو جائے گی، ان کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہوگا، ان کے لیے عربی کو سمجھنا جو وہ آسان ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے سب سے پہلے قرآن پاک کو لیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا نمبر سب سے پہلے آتا ہے، تمام دنیا کی کتابوں میں سب سے عظیم ترین کتاب ہے قرآن پاک ہے، تاکہ الفاظ کے ساتھ برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی حل ہوگا کہ آج جتنے ترجمے ہیں مارکیٹ کے اندر وہ آئے ان کے اندر کتنے کتنے غلط ترجمے جو وہ کر دیے جاتے ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا کنز الایمان شریف، اس سے جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا کریں گے تاکہ کسی قسم کی غلطی کا امکان باقی نہ رہے۔ اس کے بعد کے جتنے ترجمے ہیں ان کے اندر صرف کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، بیان بدیع کے اعتبار سے اور فنون کے اعتبار سے بے شمار غلطیاں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح عقائد کے اعتبار سے ان کے اندر بڑے غلط ترجمے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سارا کچھ کرا رہے ہیں صرف و نحو کورس، تاکہ بچوں کو جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا اس کی صلاحیت آ جائے اور احادیث پاک کو پڑھنے کی صلاحیت آ جائے۔ فقہ کی کتابیں ہیں، جو درس نظامی کے اندر طلباء کے لیے کتابیں ہیں ان کو پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائیں۔ جو طالبات کی کتابیں تو ویسے مختصر ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، خاص کر صرف و نحو طالبات کے لیے انتہائی اہم ترین جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے۔ وہ جتنا زیادہ اس کو یاد کریں گے اتنا زیادہ ان کو قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنے کا جو ہے ان کے اندر ملکہ پیدا ہوگا، صلاحیت پیدا ہوگی۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔